بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. شروط الصلاۃ وارکانہا وواجباتہا، نماز کے شروط، اس کے ارکان اور اس کے واجبات. ہم لوگ شروط الصلاۃ، نماز کے شروط، شرطیں پڑھ لیے تھے. اب آج ارکان اور واجبات انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کوشش یہی رہے گی کہ آج ہی اسی مجلس میں ہم لوگ اس کتاب کو مکمل کریں. کہتے ہیں اب شیخ رحمہ اللہ، ارکان الصلاۃ 14 کہ نماز کا رکن جو ہے، ایسے پہلے کہہ دیے ہے کہ رکن اس کو کہتے ہیں کہ جو عبادت کے اندر ہوتی، نماز کے اندر ہوتی ہے، اور جو عبادت کے باہر ہو اس کو شروط کہتے ہیں. عبادت میں گھسنے کے لیے شروط کا ہونا ضروری ہے، شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور نماز کا صحیح ہونا یا عبادت کا صحیح ہونے کے لیے رکن کی ضرورت ہے. تو نماز کے ارکان 14 ہیں. نماز کے ارکان 14 ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ اس کو یعنی کسی بھی ارکان کو اگر چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے ہو یا چاہے وہ غلطی سے یا بھول چوک سے ہو، اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو پوری نماز باطل ہے، اور اگر غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو وہ رکعت سے باطل ہوگی جس میں رکن چھوڑا ہے. تو پہلا رکن جو ہے القیام مع القدرہ، کہتے ہیں کہ قیام کرنا یعنی کھڑا رہنا جتنی طاقت ہے. اگر آپ کو طاقت ہے پوری نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی تو آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی قائما، کہ تم لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، یعنی حکم ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کیا ہے، بیٹھ کر کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَى جَنبٍ، اور اگر طاقت اس کی بھی نہیں ہے تو کیا ہے، لیٹ کر کے پڑھو، ایک جانب ہو کر کے پڑھو. تو یہ جو ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنا، یہ بھی ارکان میں سے ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے بھی طاقت رکھتے ہوئے بھی فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر ایسے ہی ہو گیا، یعنی غلطی سے یا پھر کوئی مجبوری کے تحت، کوئی مجبوری ہے اس کو کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ کر سکتا ہے. یا کیا ہے، نفلی نماز ہے تو نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور جب قدر رکھنے کے بعد بھی نفلی نماز میں بیٹھ کر کے پڑھیں گے
تو اس کا یعنی آدھا ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وقوموا للہ قانتین، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے قانت ہو کر کے کھڑے رہو۔ قانت یعنی خشوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام یعنی تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، جس سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے تکبیرۃ الاحرام جو ہے، جو ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کر کے داخل ہوتے ہیں، اس کو تکبیرۃ الاحرام اس وجہ سے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے جو چیزیں حلال تھی اس کو حرام کر دیتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر بول کر کے نماز میں گھس گئے، اب میرے لیے جو چیزیں حلال تھی وہ حرام ہو چکی ہے، یعنی حرام ہی حرام ہو گیا ہے نماز میں، بولنا بھی حرام ہو گیا ہے، بات کرنا، پینا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھنا، بیوی کے پاس جانا، اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو حلال تھی وہ حرام ہو چکی ہے۔ اور کب تک یہ حرام رہے گی؟ جب تک سلام نہیں پھیرا جائے، جیسے کہ کہتے ہیں والدلیل الحدیث، دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیے، تکبیر تحریمہ بول کر کے نماز میں گھس گئے، اب سب چیزیں حرام ہیں جب تک کہ سلام نہیں کر دے۔ تو سلام اگر کر دیتے ہیں تو جو چیز منع تھی، جو چیز نماز کے حالات میں حرام تھی وہ حلال ہو جاتی ہے۔ وَبَعْدَهُ الاستفتاح، کیا ہے اس کے بعد؟ استفتاح ہے۔ استفتاح وہو سنہ، استفتاح سنت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی استفتاح نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور استفتاح کہتے ہیں کہ کیا استفتاح ہے جس کو ہم لوگ ثنا کہتے ہیں، کیا ہے وہ دعا؟ قولہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا، اس کو دعا استفتاح کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں۔ اور بھی دوسرے الفاظ وارد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، جیسے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صحیحین میں دوسری روایت اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ ساری دعائیں ثابت ہیں۔ اور اس کے بعد اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں پڑھتے، یہ پوری دعا ہے۔ تو یہ ساری استفتاح ثابت ہے، ان میں سے کوئی بھی پڑھے کوئی حرج نہیں ہے۔ ومعنی سبحانک اللہم ای انزیہک التنزیہ اللائق بجلالک یا اللہ۔ سبحانک اللہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ٹھیک ہے، ہم تجھ کو ہر اس عیب سے پاک کر دیتے ہیں اور اس چیز کے لائق آپ کو سمجھتے ہیں جو آپ کے لائق ہے، جس کے آپ صحیح میں لائق ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جو ہے آپ کے اندر نقص نہیں ہے، کوئی کمی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَبِحَمْدِكَ ای ثناء علیک، اور کیا ہے؟ آپ کے حمد کے ساتھ، آپ کے حمد کے ساتھ یعنی آپ کا جو ہے تعریف، حمد سے مراد تعریف، آپ کے تعریف کے ساتھ، اور ایسی تعریف جس میں کوئی عیب یعنی عیب بھی نہیں ہے، نقص بھی نہیں ہے، آپ کی پاکی کے ساتھ، آپ کی جو ہے
تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور کیا ہے، آپ کا نام جو ہے بابرکت ہے، آپ کا نام بابرکت ہے، ای البرکت تنال بذکرک، کہ آپ کے نام سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں یا فلاں کام سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہم لوگ کہتے ہیں آپ کا نام بابرکت ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کھانے وقت بھی بسم اللہ کہتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، کوئی بھی کام کہتے ہیں تو بسم اللہ، جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں۔ جیسے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام تبارک، یہ کئی جگہ قرآن میں ہے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، اور بھی کئی جگہ ہے یہ نام۔ وتعالی جدک، اور کیا ہے، آپ کی بزرگی بہت اعلیٰ ہے، ای ارتفع قدرک وعظم شأنک، کیا ہے کہ آپ کی قدرت اور آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ کا جو ہے منزل و مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ولا الہ غیرک، اور کیا ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ای لا معبود فی الارض ولا فی السماء بحق سواک یا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا، کہ کوئی بھی معبود حقیقی یعنی جو حق رکھتا ہے معبود ہونے کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان ہے سوائے آپ کے، اے اللہ۔ یہ اس کا معنی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ دعا کا معنی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ انشاءاللہ کبھی یہ موقع ملے گا تو ہم لوگ ابن باز کی ایک کتاب ہے، اس کو انشاءاللہ شرح کیا جائے گا، اس میں انشاءاللہ اچھے سے بیان کیا جائے گا اور بھی معنی۔ اور کیا ہے، اعوذ باللہ، یعنی ہم کہتے ہیں الوذ والتجئ واعتصم بک یا اللہ، اے اللہ تعالی ہم کیا ہے، پناہ مانگتے ہیں آپ سے، جو ہے یعنی حفاظت کی دعا کرتے ہیں آپ سے، جو ہے یعنی عصمت مانگتے ہیں من الشیطان الرجیم، شیطان سے۔ کون ہے، المطرود المبعد عن رحمت اللہ، وہ شیطان جو بھگا دیا گیا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ لا یضرنی فی دینی ولا فی دنیایا، نہ ہی میرے دین میں وہ یہ پہنچائے اور نہ ہی دنیا میں کوئی نقصان پہنچائے، نہ ہی دین میں نقصان پہنچائے نہ ہی دنیا میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقراءۃ الفاتحہ رکن فی کل رکعہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں رکن ہے، ہر نماز میں رکن ہے۔ آدمی اکیلا ہے تو ہر نماز میں پڑھے گا۔ اور یہاں اختلاف ہے کہ کوئی اگر امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو کہ ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی ہے تو پڑھے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہی سمجھ میں آتا ہے، جو کئی اکثر سلف سے یہ ہے منقول ہے، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سری نماز میں تو پڑھے گا ہی، جہری نماز میں چپ رہے گا، اگر پڑھتا بھی ہے تو وہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں وقراءۃ الفاتحہ رکن، یہ سورہ فاتحہ کی قرأت رکن ہے ہر رکعت میں، کما فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا، کہ نماز نہیں ہے جو بندہ فاتحہ کی کتاب نہیں پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اس کا
بہت سارے علماء یہ بھی مطلب نکالے ہیں لا صلاۃ سے یہ مراد ہے کہ مکمل نماز نہیں ہوگی، یعنی اس میں کچھ کمی رہے گی، نقص رہے گی. اور بہت سارے یہ بھی بولے ہیں کہ اس میں جو ہے صحیح نماز نہیں ہوگی. پورا نماز مطلقاً نہیں مطلب ہے، بلکہ نماز مراد ہے کہ صحیح نماز نہیں ہے، بالکل صحیح، جو ہم کہ کمپلیٹ صحیح، بالکل کریکٹ نہیں ہوگی. وہی ام القرآن، اور اسی کو ام القرآن بھی کہتے ہیں دوسری حدیث میں، جیسے کہ ام القرآن. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور بہت کوئی اس کو آیت سمجھتے ہیں اور بہت کوئی اس کو آیت نہیں سمجھتے، جبکہ یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے. تو بسم اللہ جو ہے اس کو ہم لوگ کس لیے کہتے ہیں؟ برکت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ سے برکت چاہتے ہوئے اور مدد چاہتے ہوئے، اس لیے بسم اللہ کہتے ہیں، تاکہ برکت بھی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو. اس لیے ہم لوگ کوئی سامان اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. کھانا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ برکت کے لیے بسم اللہ. کچھ پینا ہو تو کیا ہے؟ برکت کے لیے بسم اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کیا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. تو الحمد یعنی ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور الف لام جو ہے اس میں ہے، اس کو استغراقیہ کہتے ہیں. الف لام استغراقیہ ہے، جس میں ساری حمدیں یعنی ساری تعریف آ جاتی ہے، یعنی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہاں شیخ رحمہ اللہ بہت اچھی بات کہتے ہیں، حمد کے اور مدح کے بارے میں بتاتے ہیں. حمد اور مدح کی جو ہے وہ اس کا یہ کیا ہے، فرق کیا ہے. وَأَمَّا الْجَمِيلُ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ مِثْلُ الْجَمَالِ وَنَحْوِهِ فَالثَّنَاءُ بِهِ يُسَمَّى مَدْحًا لَا حَمْدًا. آسان جملے میں کہے اس کو کہ کوئی آدمی خوبصورت ہے، کوئی آدمی خوبصورت ہے، تو خوبصورتی اس کے خود کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دی ہے. کوئی بہت زیادہ پیسہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کی جو تعریف کریں گے اس کو مدح کہیں گے. اور جس کو جو ہے خود سے کوئی چیز ہے اس کو حمد کہیں گے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے کے لیے جو ہے ہمیشہ حمد کا لفظ آئے گا، حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کی. اور مخلوق کے لیے جو ہے ہمیشہ مدح کا لفظ آئے گا، مدح، تعریف کے. ہم لوگ اردو میں تعریف ہی بولتے ہیں اس کو. رب العالمین کیا ہے؟ جو سارے آسمانوں کا، سارے عالموں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالم کا رب ہے. الرب هو المعبود، رب کیا ہے؟ معبود ہے. المالک، اور کیا ہے؟ مالک ہے. معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے. مالک ہم لوگ جانتے ہیں. المتصرف، جو کیا ہے؟ تصرف کرتا ہے. یہاں کا چیز یہاں کرنا، یہاں کا وہاں کرنا، اس کو ایسا کرنا، اس کو ویسے کرنا، کون سے کب کیا ہوگا، یہ متصرف. مربی، سب سے زیادہ مربی ہے. مربی یعنی ہم لوگ جو مربی کہتے ہیں وہ مراد نہیں، وہ مراد نہیں ہے. مربی یعنی سب کو جو ہے پالنے والا. مربی مطلب سب کو پالنے والا، سب کو جو ہے یہ کرنے والا، چلانے والا. العالمین کہتے ہیں جمیع العالمین بنعمہ، کہ اپنے نعمت سے، اپنے فضل سے جو ہے سارے مخلوقات کو چلانے والا، سارے مخلوقات کو پالنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. العالمین، عالمین کل ما سواہ عالم، کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ عالم ہے. سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ عالم ہے. کل ما سوى اللہ فهو عالم، اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں بھی ہیں وہ کیا ہے؟ عالم ہے. تو رب العالمین کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی سارے مخلوقات کا کیا ہے؟ عالم ہے، رب ہے وہ. وہ رب الجمیع، وہ ہر چیز کا، ہر چیز کا، ہر کوئی کا وہ رب ہے، ہر مخلوق کا وہ رب ہے. الرحمن کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. تو الرحمن، رحمان یہ رحمت عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب چیز کے اوپر وہ رحم کرتا ہے.
سب چیز کے اوپر، حیوان، انسان، پرندے چرندے، سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. مسلمان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے اور کافر کے اوپر بھی، یہ رحمان سے مراد ہے. لیکن یہ صرف دنیا سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو، سارے بندوں کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، سب کو دیتا ہے. اور رحیم جو ہے یہ صفت صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ جڑی ہے. رحمتاً خاصتاً بالمؤمنین، وہ رحمت جو مومنوں کے لیے خاص ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا خود کا قول ہے، کہتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں رحم کرے گا، آخرت میں رحم کرے گا. انہی 99 رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، آمین. مالک یوم الدین، کہتے ہیں مالک یوم الدین، یوم الدین کا جو ہے مالک ہے. یوم الدین سے مطلب کیا ہے؟ یوم الجزاء والحساب، جزا بدلہ دینے کا دن اور حساب کا دن، یعنی حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو بدلہ دیں گے. یوم الجزاء والحساب یوم کل یجاز بعملہ، وہ دن جس دن سب کو سب کا عمل کا جزا ملے گا، بدلہ ملے گا. ان خیرن فخیرن، اگر اچھا کیا ہوا رہے گا تو اچھا ملے گا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اور اگر برا کیا ہوا رہے گا تو برا ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کا کام کیا رہے گا دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. اور جو بندہ ذرہ برابر بھی برائی کیا رہے گا، ظلم کیا ہوا رہے گا، گناہ کا کام کیا ہوا رہے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ وہ بھی دیکھے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم جو ہے قیامت کے دن کیا رکھیں گے؟ ایسے میزان رکھیں گے جو عدل انصاف والے ہیں، یہ نہیں کہ چوری ہوگا اس میں. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس میں جو ہے کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ارے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں یوم الدین کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ کے پاس کیا علم ہے یوم الدین کے بارے میں؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تاکید کے لیے بتائیں، پھر آپ کیا جانتے ہیں یوم الدین کے بارے میں؟ یوم الدین کیا ہے؟ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کیا ہے وہ دین ہوگا؟ یوم الدین کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ معاملہ جو رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہے گا، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے گا کرے گا. والحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل جو حدیث جو ہے دلیل ہے کئیس والی حدیث. کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ سمجھدار چالاک بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے، اپنے نفس کا حساب کرتا ہے دنیا میں، اور وہ عمل کرتا ہے جو اس کے جو ہے موت کے بعد کام آنے والا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ وہواہ، اور کیا ہے؟ عاجز بندہ وہ ہے یا بے وقوف بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کی، اپنے جو ہے خواہش کی پیروی کرتا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور کیا ہے اللہ پر جو ہے یعنی منتی اللہ تعالیٰ پر جو ہے خواہشیں مانتا رہتا ہے، کیا ہے تمنائیں کرتا رہتا ہے لیکن بندہ عمل نہیں کرتا، تو یہ بندہ جو ہے بے وقوف ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تیری ہی جب ہم لوگ کہیں گے مطلب صرف اور صرف عبادت کس کی؟ صرف اور صرف عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی. بھی مطلب کوئی اور بھی ہوگا، بھی مطلب کوئی اور بھی ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے لا نعبد غیرک، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. عہد بین العبد و بین ربہ اللہ یعبدہ الا ایاہ. یہی عہد ہے، یہی عہد ہے، یعنی ایگریمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجا نہیں جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی ہے. بندہ اور رب کے درمیان جو ہے یہ ایگریمنٹ ہے، عہد ہے، عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ کیے ہیں کہ تم میری عبادت کرو گے ہم تم کو جو ہے عذاب نہیں دیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کیا ہے؟ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا ہے چچزاد بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہے تو اس سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ہے کہتے ہیں عہد بین العبد و بین ربہ اللہ یستعین باحد سواہ. اور یہ بھی عہد ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ کر لیے، وعدہ کر لیے ہیں کہ تم مجھ سے ہی عبادت، میری ہی عبادت کرنا، مجھ سے ہی مانگنا، تو کیا ہے ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے. ھذا بینی و بین عبدی، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان جو ہے عہد پیمان ہے، یہ جو ہے ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہم لوگ کو ہدایت دیے صراط مستقیم کی طرف. اہدنا آپ کہتے ہیں معنی اہدنا دلنا وارشدنا وثبتنا، سب ایک معنی میں ہے. اہدنا بولیے یا دلنا بولیے. دلنا یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی چلا دیجیے ہم لوگوں کو، دلیل دینا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل دیجیے یا پھر دلالت کیجیے. وارشدنا یا پھر ہم لوگ کو راستہ دکھائیے، رہنمائی فرمائیے. وثبتنا ہم لوگوں کو ثابت قدم کیجیے. سب ایک ہی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط سے مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں الصراط الاسلام، صراط سے مطلب یہ ہے کہ اسلام ہے. وقیل الرسول، اور کہا جاتا ہے کہ رسول بھی ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے اسلام کی ہدایت دے دیجیے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ رسول کا منہج جو ہے، رسول کا جو طریقہ ہے اس کے طرف ہدایت دے دیجیے. یا اس سے مطلب کیا ہے؟ القرآن، قرآن کے طرف، یعنی قرآن میں جو راستہ بتایا گیا، قرآن کا جو راستہ ہے اس راستہ میں اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ثابت قدم کر دیے. وَكُلٌ حق، اور کہتے ہیں ہر معنی جو ہے صحیح، یعنی تینوں معنی، صراط کا معنی اسلام، رسول اور قرآن تینوں ہی صحیح ہیں. والمستقیم الذی لا عوج لہ، مستقیم جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہی میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو. تو یہی سیدھا راستہ جو ہے مستقیم راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اسی کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس میں چلنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نے جو ہے انعام کیا ہے، منعم علیہم ہے. کہتے ہیں طریق منعم علیہم، وہ طریقہ، وہ راستہ جس پر چلنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اپنے رحمتیں برسائے ہیں، اپنے جو ہے فضل دیے ہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ منعم علیہم کے ساتھ رہیں گے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کیے، اپنی رحمتیں برسائے ہیں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لیے ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہی سب سے اچھے جو ہے دوست ہیں۔ تو اس چیز کا آدمی دعا کرتا ہے۔ اور کیا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ اچھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ دلیل بھی دیتے، والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو ہم آیت پڑھے وہی آیت، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ بڑی آیت پڑھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے طریقے میں نہیں چلا، ان کے طریقے میں نہیں چلا۔ وہم الیہود، کہتے ہیں اور وہ لوگ کیا ہے؟ یہود ہیں۔ مغضوب علیہم جن کے اوپر غضب نازل ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ یہود ہیں۔ ما ہم علم ولا یعملوا بہ، کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم تھا لیکن علم میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تو علم میں نہیں عمل کرنا یہ جو ہے یہودیوں کے طریقے میں سے ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تسأل اللہ ان یجنبک طریقہم، تو آدمی کی اس چیز کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے سے بچائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ان کے بارے میں فرمایا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی ان کے پاس رسول آتے تو کیا ہے؟ کبر کرنے لگتے، غرور کرنے لگتے۔ وہ لوگ ایسے لوگ تھے، وہ لوگ حق کو جان کر کے بھی جو ہے الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ رسول کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ پھر بھی جھٹلا دیے۔ تو علم تو تھا، عمل نہیں تھا، یہ مغضوب علیہم۔ اور یہ ہے ولضالین، اور کہیں گمراہ لوگوں میں سے نہیں کر اللہ تعالیٰ، گمراہ لوگوں کے طریقے سے بچا۔ وہم النصارى، اور یہ کیا ہے؟ نصارى لوگ، کرسچن لوگ۔ یعبدون اللہ علی جہل و ضلال، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن جہالت میں اور گمراہی میں، نہیں معلوم ہے صحیح حق، بغیر حق جانے ہی اور بغیر علم کے ہی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تسأل اللہ ان یجنبک طریقہم، تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے طریقے سے بچائے، مغضوب علیہم کے طریقے سے بھی بچائے اور ضالین کے طریقے سے بھی بچائے۔ ودلیل الضالین، اور دلیل الضالین کیا ہے؟ جو گمراہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ قال قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھئے، کیا میں آپ کو نہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کا عمل جو ہے بہت خسارے والا، لاس والا عمل کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا کے دوڑ میں ہی جو ہے مگن ہیں، دنیا کے دوڑ میں ہی، دنیا میں محنت کیے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے کیا ہے کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کیا ہے؟ لیکن کیا ہے؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے جو ہے قیامت کے دن پر، اس سے ملاقات کے دن پر جو ہے جھٹلا رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، عمل تو بہت کیے تو کیا، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سارے گناہوں کو جو ہے، نیکیوں کو جو ہے برباد کر دیے۔ عمل بہت کیے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت عمل کر کے آیا ہے، بہت عمل کیا ہے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں پھینک دیا۔ تو بہت عمل کیا، فحبطت اعمالهم، اس کے جو ہے عمل کو برباد کر دیے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ وزن بھی قائم نہیں کریں گے،
وزن بھی نہیں کہا. جب نیکی نہیں ہے تو کیا تولا جائے گا؟ ڈائریکٹ جہنم میں. والحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذْوَةِ بِالْقُذْوَةِ، کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے اپنے سے پیچھے قوم کی جو ہے اتباع کرنے لگ جاؤ گے. حذو القذوہ، حذو القذوہ یعنی ایک تیر کے برابر. ٹھیک ہے، تیر کے جیسا ہوتا ہے. الرئیس بالسہم، تیر کے برابر. الریش بالسہم، تیر کے برابر. یا دوسرے حدیث میں ہے شبرن بشبرین، کیا ہے؟ ایک شبر یعنی ہاتھ برابر. ذراعن بذراعین، ایک ذراع برابر. تو یہ بھی حدیث میں ہے. حتی لو دخلوا جحر دب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے جو ہے بل میں بھی گھسیں گے. وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا یہ ہوتا ہے جانور، اس کا ایک چھوٹا سا بل ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر اس میں بھی گھسو گے تو وہ گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھسو گے. ایسا حال ہوگا. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں. قال فمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اور کون ہے تم سے پہلے؟ ان کی ہی تم لوگ اتباع کرنے لگے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ أَتَى إِلَىٰ أُمِّهِ لَا تَأْتُوا إِلَىٰ أُمَّهَاتِكُمْ، اگر وہ ان لوگوں میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ اگر یہ زنا کرتے تو تم لوگ بھی زنا کرنے لگو گے پہچان سمجھ کر کے. والحدیث الثانی، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اقتربت الیہود علی 71 فرقہ واقتربت النصارى علی 72 فرقہ. یہودی لوگ 71 فرقہ میں بڑھ گئے، نصرانی لوگ 72 فرقے میں بڑھ گئے. وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے 73 فرقے میں بٹے گی. کلھا فی النار الا واحدہ، ہر جو فرقے ہیں سارے فرقے جو ہے کہاں گئے؟ جہنم میں. سب کے سب جہنم میں، الا واحد، سوائے ایک کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ قلنا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کیا ہے؟ آج کے دن جس میں میں اور میرے صحابہ لوگ ہیں، یہی جو ہے فرقہ یا یہی جماعت. دوسری حدیث میں کیا ہے؟ یہ وہی الجماعت، یہی جماعت جو ہے جنتی ہے. یہی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گی. کہاں جائے گی؟ ڈائریکٹ جنت جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس جماعت میں سے کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتنی پیاری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ قرآن پڑھنے والی یا حدیث پڑھنے والی یا دونوں کو لے کر کے چلے. نہیں، صحابی کو بھی. قرآن حدیث تو سب کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن حدیث مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ویسا نہیں. مان علی یوم و صحابی، اپنے صحابی کو جوڑے. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن حدیث کے ساتھ صحابہ کا فہم رہنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں والرکوع. اب نماز کا یہ ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں والرکوع، اور رکوع کرنا. ٹھیک ہے، رکوع کرنا. اور رکوع بھی کرنا کیا ہے؟ جو ہے رکن میں سے رکوع ہے. اگر رکوع آدمی نہیں کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گا. والرفع منہ، اور اس سے سر اٹھانا. والسجود علی الاعضاء السبع، اور کیا ہے؟ اس رکوع سے سر اٹھانا بھی رکن ہے. اگر کوئی بندہ رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدہ میں چلے آتا ہے تو کیا ہے؟ اس کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی. اور اگر جان بوجھ کر کے کرتا ہے تو اس کی پوری نماز ہی باطل ہوگی. اور کیا ہے؟ والسجود علی الاعضاء السبع، اور ہر یعنی 7 اعضاء یعنی یہ پیشانی یہ والی، اور یہاں ناک تک، دونوں ہتھیلی، دونوں جو ہے گھٹنے، دونوں جو ہے پیر کا حصہ، یہ 7 اعضاء پر، 7 حصے پر سجدہ کرنا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، ہم کو جو حکم دیا گیا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 7 حصوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. والاعتدال من،
اور کیا ہے اعتدال رہنا، یعنی سجدہ کر رہے ہیں تو اچھے سے کرنا، سجدہ کر رہے ہیں تو اچھے سے کرنا، یہ اعتدال بھی رہنا چاہیے. والجلسۃ بین السجدتین، اور کیا ہے دونوں سجدوں کے درمیان یہ ہونا چاہیے، اچھے سے بیٹھنا چاہیے. یعنی ایک سجدہ دیے، سجدہ کر کے پھر اٹھے تو اچھے سے بیٹھ گئے، پھر سجدہ کیے. ایسا نہیں کہ سجدہ کر کے صحیح سے نہیں اٹھے پھر سجدہ کر دیا، ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی رکن ہے، اگر یہ بھی چھوڑ دیے تو نماز جو ہے یا تو رکعت باطل ہو جائے گی یا تو نماز باطل ہو جائے گی. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایمان والو رکوع کرو، یعنی اچھے سے رکوع کرو. واسجدوا، اور سجدہ کرو، یعنی رکوع اور سجود یعنی رکن ہے دونوں. والحدیث عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، ہم کو حکم دیا ہے کیا ہے کہ 7 حصوں پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے، سجدہ کریں. والطمأنینہ، اور کہتے ہیں والطمأنینہ کیا ہے اطمینان کے ساتھ، اطمینان بھی ہونا چاہیے. فی جمیع الافعال، ہر کام میں جو ہے اطمینان ہونا چاہیے، ہر کام میں اطمینان ہونا چاہیے. والترتیب بین الارکان، اور ہر جو ہے ترتیب ہونا چاہیے، ہر ارکان کے اس میں ترتیب ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کرے کہ کوئی بندہ آیا تو پہلے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر رکوع کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں، ترتیب ہونا چاہیے ایک کے بعد ایک. والدلیل حدیث المسیء الصلاۃ، اور دلیل کیا ہے مسیء الصلاۃ کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل رجل فصلى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے سلام کرتا ہے. فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. فعلها ثلاثا، ایسے کتنے بار ہوا؟ 3 بار ہوا. ثم قال، پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے بندہ، والذی بعثک بالحق نبیا، آپ اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے صحیح معنی میں حق کے ساتھ جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لا احسن غیر ھذا، ہم اس سے اچھا جو ہے نماز نہیں جانتے، اس سے اچھا ہم کو نماز نہیں آتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فعلمنی کہتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہتے ہیں جب تم رکوع کرو جو ہے فلا يركع حتى تطمئن راكعا، فلا يرفع راسه حتى تطمئن راكعا، تب تک اپنا سر کو نہیں اٹھانا جب تک کہ اطمینان نہیں ہو، اور جب سجدہ کرنا تو جب تک جو ہے سجدہ نہیں کرنا جب تک کہ صحیح اچھا سے کھڑا نہیں ہو جاؤ، اور جب تک اچھا سے سجدہ نہیں ہو جائے، اطمینان کے ساتھ سجدہ نہیں ہو جائے، تب تک جو ہے اپنا سر کو سجدہ سے نہیں اٹھاؤ. ویسے ہی جو ہے کہتے وفعل ذلك في صلاتك كلها، اور ایسے ہی اطمینان کے ساتھ اپنی ہر نماز کو پڑھنا. یہی اطمینان جو ہے اور ترتیب جو ہے نماز میں ہونی چاہیے. اطمینان بھی جو ہے بہت بڑا رکن ہے. آج اکثر کے نماز میں اطمینان نہیں ہے، آج اکثر کے جو نماز میں اطمینان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی اصلاح فرمائے. والتشہد الاخیر رکن، اور کہتے ہیں کہ آخری تشہد کیا ہے؟ رکن ہے. آخری تشہد رکن ہے، یعنی آخری تشہد اگر کوئی چھوڑ دیا تو یعنی رکن چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود نہیں بھیجا تو کیا ہے؟ رکن وہ چھوڑ دیا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. پہلا تشہد جو ہے، پہلا تشہد یعنی 4 رکعت ہیں، اس کا جو پہلا تشہد ہوگا اور آخری تشہد ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر 2 رکعت والی نماز ہے جیسے کہ فجر ہے تو تشہد ایک ہی ہوگا نا، تو وہی آخری مانا جائے گا. تو اگر آخری والا تشہد ہوگا، اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو ہے رکن کو چھوڑ دیا ہے، اس کو یا تو رکعت دہرانی پڑے گی، جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز باطل ہو گئی. اور اگر پہلا تشہد چھوڑ دیا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں ایک تشہد، پہلی جو تشہد تھی چھوڑ دیا ہے، تو وہ واجبات کو چھوڑا ہے، اس کے لیے سجدہ سہو ہے.
کما فی الحدیث یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، ہم لوگ کہتے تھے، کب کہتے تھے؟ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تشہد فرض کر دیا گیا، یعنی تشہد آخری تشہد۔ السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر سلامتی ہو اس کے بندوں کے طرف سے۔ السلام علی جبریل و میکائیل، جبریل پر بھی سلامتی ہو اور میکائیل کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ من عبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا نہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے بندوں کی طرف سے سلامتی ہو، ایسا نہیں کہو، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ فإن اللہ هو السلام، ارے اللہ تعالیٰ تو سلام ہے، خود ہی سلام ہے، اس کو کیا سلامتی کا ضرورت ہے؟ ولیکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا ہے؟ لیکن کہو کیا؟ التحیات، کیا ہے؟ تحیات جو ہے یعنی قولی جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، والصلوات عملی عبادت سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، والطیبات اور کیا ہے؟ مالی عبادت جتنی بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے، اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر ہم لوگ سلامتی کا دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہو، سلامتی ہو، برکت ہو۔ السلام علینا، اور کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو ہے سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے۔ آپ کہتے ہیں ومعنی التحیات، اور التحیات کا مطلب کیا ہے؟ جمیع التعظیمات للہ ملکا و استحقاقا، کیا ہے؟ جتنی بھی تعظیم ہے، جتنی بھی تعظیم کے لائق یا ملکیت یا مستحق کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تحیات جو ہے کسی اور کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسے کہ رحمان صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے الرحمن، رحمان کہہ سکتے کہ یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، لیکن الرحمن یا الرحیم الملک ایسے کر کے الف لام کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے۔ ویسے ہی التحیات کسی کے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ مثل کہتے ہیں التحیات جمیع التعظیمات للہ ملکا و استحقاقا، مثل الانجاء والخضوع والرکوع والسجود والبقاء والدوام، کیا ہے؟ جیسے کہ التجا کرنا، اس کے لیے خاکساری کرنا، اس کے لیے رکوع کرنا، سجود کرنا، یا باقی رہنا، یا کسی کے لیے کوئی یہ کرنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَجَمِيعُ مَا يُعَدَّمُ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ لِلَّهِ، اور جتنی بھی جو ہے، جتنی بھی عبادت ہے یا صفت ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تعظیم کے لیے آتی ہے، چاہے وہ قول سے ہو یا فعل ہو، سب جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے۔ فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ، کیا ہے؟ تو کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی چیز کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ مشرک ہوگا۔ کوئی بھی چیز، چاہے وہ قولی چیز ہو، قولی بات ہو، کوئی کو اگر کسی نبی کو اگر اللہ تعالیٰ کے مقام میں بیٹھا دے تو یہ شرک کیا ہے۔ اگر کوئی فعل ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کام خاص ہو، کوئی عبادت خاص ہو، کسی اور کے لیے کیا ہے تو وہ شرکیہ ہے۔ یا صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کیا ہے تو وہ شرکیہ ہے، مشرک ہے وہ۔ والصلوات کا معنی کیا ہے؟ معنیٰ جمیع الدعوات وقیل الصلوات الخمس، کہتے ہیں ساری دعوتیں یعنی دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کیا ہے؟ الصلوات سے مطلب کیا ہے؟ صلوات الخمس، یعنی 5 وقتہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی ہم اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے گئے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر ہوگا۔ اور طیبات، اور کیا ہے؟ طیبات یعنی
اللہ طیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے، ولا يقبل من القول والاعمال الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے تو کیا ہے، آدمی کے اعمال سے، اس کے اقوال سے یعنی قول سے، باتوں سے، اور جتنی بھی عبادت جو ہے صرف اور صرف جو ہے پاک ہی قبول کرے گا۔ اگر کوئی گندگی سے عبادت کرتا ہے یا پھر خرابی سے خراب کر کے عبادت کرتا ہے، صحیح سے عبادت نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے، اس میں کیا ہے، کمزوری ہے عبادت میں، اس میں جو ہے کوڑیا پنتی کیا ہے، اس میں صحیح سے کوئی چیز نہیں کیا ہے، اور کوئی قول بولا ہے، کوئی کلمہ بولا ہے سبحان اللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اچھے طریقے سے نہیں، لاپرواہی برتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہے دعا کیا کرتے ہو، تدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہو سلامتی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے اور برکت کے لیے، ورفع الدرجہ، اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کے بلند کرنے کے لیے، والذی یدعا لہ ما یدعا مع اللہ، کتنی پیاری بات کہتے کیا ہے، اور جو یعنی جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا نہیں کرایا جا سکتا، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، یہ شرک کیا جائے گا؟ ہاں نہیں، یہی کہہ رہے ہیں، کتنی پیاری بات بولے کہ والذی یدعا لہ ما یدعا مع اللہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پکارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارے، شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علینا، اور کیا ہے کہتے ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، تسلیم علی نفسک، تم اپنے اوپر بھی سلامتی کی دعا کرتے ہو، وعلی کل عبد صالح من اہل السماء والارض، اور ہر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، کہیں بھی ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والسلام دعا، اب بہت اچھی بات کہتے سلام جو ہے دعا ہے، والصالحین یدعا لہم ولا یدعون مع اللہ، وہی بات کہتے ہیں کہ صالحین جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان لوگوں کے لیے دعا کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ہے ان لوگوں سے دعا نہیں کیا جاتا، ان لوگوں سے مانگا نہیں جاتا، ان لوگ سے ہم لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے جو ہے قبر کو نوروں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں داخل کر دے، ان کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اٹھا، یہ دعا کرتے ہیں، لیکن ان سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے دعا نہیں کرتے، سمجھ گئے شرک کا ہی کیسے سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے یدعا لہم، ان کے لیے دعا کیا جاتا ہے، ولا یدعون مع اللہ، لیکن ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جاتا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے دعا نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے دعا نہیں کرتے جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کیا ہے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، تشہد شہادت الیقین اللہ یعبد فی السماء ولا فی الارض بحق الا اللہ، تم گواہی اس چیز کی دیتے ہو کہ ایسی گواہی جو یقین کے ساتھ، اگر یعنی کوئی اگر شک کرتا ہے تو یعنی وہ مومن مسلمان نہیں ہے، تو یقین کے ساتھ تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ آسمان میں زمین میں جو ہے صرف اور صرف معبود حقیقی اور عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وشہادت ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہے. عبد اللہ یعبد، اور کیا ہے؟ بندے ہیں، خود عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کی نہیں جاتی. ورسول لا یکذب، اور کیا ہے؟ رسول ہے، ان کو جھٹلایا نہیں جاتا، ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا. بل یطاع و یتبع، اور کیا ہے؟ بلکہ کیا کیا جائے گا؟ اتباع کی جائے گی، ان کی بات کی پیروی کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی. شرفہ اللہ بالعبودیۃ والرسالہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف سے نوازا ہے کہ عبودیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل معنی میں میرا بندہ ہے. اور کیا ہے؟ رسول کہا، یہ میرا رسول ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اسراء میں لے کر کے گیا، اپنے بندے کو، یعنی کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بندہ کہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کیا ہے؟ قرآن نازل فرمایا، اور کیا ہے؟ رسول فرمایا، محمد رسول اللہ. تو یہ جو ہے عبودیت کے لیے چن لیا اور رسول رسالت کے لیے چن لیا. اور کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، الدلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، تاکہ جو ہے سارے عالم کو، یعنی سارے مخلوقات کو جو ہے وہ ڈرا دے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دے، انسانوں کو بھی ڈرا دے، جناتوں کو بھی ڈرا دے. اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ صلاۃ و سلام بھیجیے، ان کے اہل و عیال پر، اہل بیت پر، ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام کیجیے. اور کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت کو کیے تھے. انک حمید مجید، اللہ تعالیٰ آپ ہی حمید ہے اور مجید ہے، آپ ہی حمید ہے اور مجید ہے، یعنی آپ ہی کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی تعریف کے لائق ہے آپ، اور مجید ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی بزرگی ہے، آپ ہی بزرگی کے لائق ہے. الصلاۃ من اللہ ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پر صلاۃ بھیج، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی، کہ اپنے بندے پر سلام، یعنی اپنے بندے کی تعریف کرنا ملأ اعلیٰ میں، یعنی فرشتوں کے مجلس میں اپنے بندے کی تعریف کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک صلاۃ ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ آپ جو ہے محمد کے اوپر صلاۃ بھیجیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اپنے بندے کا ذکر اپنے فرشتوں کے مجلس میں کیجیے، یہ مطلب ہے. کما حکى البخاری رحمہ اللہ فی صحیح عن ابی العالیہ، کہتے ہیں جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنے کتاب صحیح میں ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول، کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ اپنے بندہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں، یعنی فرشتوں کے مجلس میں، جو سب سے اعلیٰ مجلس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف بیان کرے. سبحان اللہ. ومن الملائکۃ الاستغفار. ہاں، اور کیا ہے؟ فرشتہ اگر صلاۃ بھیجے، فرشتہ اگر کسی پر صلاۃ بھیجے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الاستغفار، کہ فرشتے جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے. ومن الآدمیین الدعاء، اور آدمی لوگوں سے، ٹھیک ہے، آدم کے اولاد میں سے صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعا، یعنی دعا کرنا. ہم کہیں گے کہ میرے لیے صلاۃ کر دیجئے، تو مطلب کیا ہوگا؟ میرے لیے دعا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ خیر ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں،
اپنے فرشتوں کے پاس، وملائکتہ، اور فرشتے لوگ مطلب کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر، تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو لوگ بھی صلاۃ و سلام پڑھو، یعنی دعا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مل جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو، تو کیا ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کریں گے، سبحان اللہ۔ وبارک علی، وبارک کہتے ہیں وبارک جو ہے، وما بعدہ من الدعاء سنن اقوال، کہ بارک کے بعد جو بھی آدمی جو ہے کہتا ہے وہ یہ ہے سنت ہے دعا، یعنی یہ جو ہے درود شریف کے بعد جو بھی ہے وہ سنت ہے، یہاں تک کہ جو ہے واجب ہے، یعنی اللہم التحیات للہ والصلوات سے یہ درود تک جو ہے واجب ہے کرنا، اس کو کرنا ہی ہے، اس کو واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی دعائیں کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ سنت ہے۔ اب واجبات میں آتے ہیں، ابھی تک کیا چل رہا تھا؟ ارکان چل رہا تھا، اب اس کو واجبات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، اسی میں ختم کریں گے۔ والواجبات الثمانیہ، اور یہ ختم ہونے والی ہے، یعنی 8 جو واجبات ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ والواجبات الثمانیہ کہتے ہیں واجبات 8 ہے، واجبات 8 ہے، کیا کیا؟ جميع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، کہتے ہیں سارے تکبیرات سوائے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر، سارے تکبیر، یعنی ہم اللہ اکبر بول کر رکوع میں گئے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، سجدہ میں گئے اللہ اکبر بول کر کے کیا ہے؟ واجب ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھے پہلی رکعت سے وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، سوائے تکبیر تحریمہ کے باقی سب واجب ہے کہنا۔ اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو کیا ہے؟ اس کو رکعت، غلطی سے چھوٹ گیا تو کیا ہے؟ وہ جو ہے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور جان مجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ رکعت باطل ہو جائے گی یا نماز باطل ہو جائے گی۔ جی کیا ہے؟ وقولہ تعالی، وقول سبحان ربی العظیم، اور یہ کہنا کہ سبحان ربی العظیم پھر رکوع، یعنی سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، کم سے کم 1 مرتبہ کہنا ہی ہے، 1 یا 3 مرتبہ کہنا، 3 مرتبہ کہنا ہی ہے۔ وقول سمع اللہ لمن حمدہ للامام والمنفرد، اور سمع اللہ لمن کہنا امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، ٹھیک ہے، یعنی امام بھی کہے گا اور امام کے پیچھے امام کے لیے ضروری ہے، اور جو بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں مستحب ہے، اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے۔ وقولوا ربنا لک الحمد لکل، اور ربنا لک الحمد کہنا سب کے لیے جو ہے واجب ہے، یعنی اگر امام کے آپ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے، امام کے لیے واجب ہے، امام کے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے واجب ہے، اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی واجب ہے، اتنا کہنا ربنا لک الحمد بس۔ اس کے بعد جتنی بھی دعا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ سنت ہے۔ وقول سبحان ربی الاعلی، اور کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی کہنا سجدہ میں، پھر سجود سجدوں میں کہنا سبحان ربی الاعلی، یہ بھی واجب ہے۔ وقول ربی اغفر لی بین السجدے، اور کم سے کم ربی اغفر لی کہنا، کم سے کم ربی اغفر لی کہنا 2 سجدے کے درمیان، یہ بھی واجب ہے۔ اگر ایسا ربی اغفر لی نہیں کہا، صرف ربی اغفر لی صرف نہیں کہا دونوں سجدوں کے درمیان، تو اس کی یہ واجبات میں سے چھوٹ جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اگر پورا پڑھنا جائے تو یہ سنت ہے۔ اور تشہد الاول والجلوس لہ، اور تشہد اول بھی واجب ہے، اور اس کے لیے بیٹھنا، تشہد اول اور نماز کے لیے بیٹھنا، یعنی اس میں بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا جو کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے، تو یہ واجبات میں سے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اب شیخ رحمہ اللہ واجبات اور ارکان میں فرق کہتے ہیں، فالارکان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بترکہ، کیا ہے کہ ارکان کو اگر بندہ چھوڑ دے، ارکان کو اگر چھوڑ دے جان بوجھ کر یا غلطی سے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے اس کو ترک کرنے سے، یعنی ہم ایسا کہیں کہ کوئی بندہ اگر نماز کوئی ارکان چھوڑا، کوئی رکن چھوڑا،
ارکانوں میں سے کوئی رکن چھوڑا ہے تو اس کی نماز جو ہے اگر جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو پوری نماز باطل، اور اگر غلطی سے چھوڑ دیا تو وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجوده السهو، کہتے ہیں اور واجبات وہ ہے، واجب جو چیز چھوٹ جائے تو کیا ہے، اگر غلطی سے چھوٹا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یعنی واجب اگر غلطی سے چھوٹا ہے، جیسے تشہد میں پہلی تشہد میں بیٹھنا بھول گئے تو کیا کریں گے، 2 سجدہ کریں گے۔ وعمدن بطلت الصلاۃ، اور اگر جان بوجھ کر کے کیے ہیں تو بطلت الصلاۃ بترکہ، تو اس کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جائے گی، اس کو چھوڑنے سے یعنی جان بوجھ کر کے کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہی ارکان اور واجبات میں فرق ہے، یہی شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے ختم کرتے کہتے ہیں واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ جانے، یہ ہم نے بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور اگر معلوم چلے تو یعنی کمی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نماز کی اصلاح فرما، ہم لوگوں کی نماز کی اصلاح فرما، کیونکہ بہت سارے نماز میں نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ اگر کوئی نماز میں غلطی بتائے کہ آپ کی نماز غلط ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ بہت سارے لوگ آج ایسے بھی ہیں جن کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کی نماز جو ہے یہاں غلطی ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے یہاں غلطی ہے، تو بھڑک جاتے ہیں۔ اس کو کیا چاہیے کہ اصلاح کرے۔ ایک جیسے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ تم ایسے نماز پڑھتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ صلیت منذ 40 سنہ، ہم تو اسی 40 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں لمت وانت علی ذلک فمت علی غیر ملت محمد۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہتے ہیں اگر اسی حالت میں ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس دین میں تمہارا انتقال نہیں ہوگا۔ اگر بولے ہیں، صحیح بات پہنچا دیے ہیں، اصلاح کرنے کی بات کہہ رہے، مان لو نہیں ہم اتنے دین سے پڑھ رہے ہیں ہم کریں گے، ایسا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ بتا دیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہیں، اس میں جانا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله منهم امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی حکم بتا دے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جاوے، تو کیا ہے، مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی اور چیز میں اپنے لیے بھلائی ڈھونڈے، اور چیز کرنے لگ جائے۔ نہیں، مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو۔ کیا معلوم چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، پھر بھی ہم لوگ جو ہیں اڑے ہوئے ہیں اپنے ضد میں، تو ہمارے اعمال سارے برباد ہو جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہم لوگ رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ اچھی کتابیں ہیں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔